محمود آئٹم اس کے بعد دیتے پلیز، اس کے بعد دیتے نا پلیز جی۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سر میں صرف یہ لے کے نا اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں جی۔ رانا صاحب حوصلہ جی پلیز، تو پلیز یہ کر کے پلیز اس کے بعد جی جی گلداد خان پلیز اس کے بعد شکریہ جناب اسپیکر۔ وزیر برائے داخلہ کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والا پوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جناب دلائیں گے، جو پاکستان افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے اقتصادی نیز سماجی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے متعلق ہے۔ جی جی منسٹر صاحب جی شوکت علی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل اسمبلی کی فلور پہ اپنے اسپیکر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی سربراہی میں ایک بارڈر کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جو کہ آپ خود جو ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس سے تقریباً میرے خیال میں 60 سے 70% جو مسائل ہیں وہ حل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح میرے بھائی نے بات کی، جو کالنگ اٹینشن انہوں نے دی ہے، میں اس حوالے سے بتا دوں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر جو ہیں وہ 7 بارڈرز پہ جو ہے وہ مشتمل ہیں، جو کہ سب سے بڑے 2 بارڈر جو ہے وہ چمن کا بارڈر ہے جناب اسپیکر صاحب، اور ایک جو ہے وہ تورخم کا بارڈر ہے۔ باقی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹی جو بارڈرز ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے جو انہوں نے یہ کہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہفتے میں 7 دن جو ہے ٹریڈ کے لیے تو بارڈر جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں، لیکن پیدل آنے والے جانے جو ہیں ان کے لیے ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ بارڈر کھلا ہوتا ہے، 4 دن، اور باقی جو ہے انہوں نے جو ہے 3 دن جو ہے بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ میرے پاس اسپیکر صاحب وہ ڈیٹا بھی موجود ہے جو کہ ایک مہینے میں کتنے لوگ جو ہے وہ پیدل آ جا گئے ہیں۔ یہ تقریباً تورخم میں ایک مہینے میں 2,01,612 لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، اور 1,73,236 لوگ جو ہے تورخم بارڈر سے واپس افغانستان گئے ہیں۔ اسی طرح چمن کے بارڈر سے 4,459 جو ہے وہ چمن بارڈر سے افغانستان گئے لوگ، اور وہاں سے 3,599 افراد جو ہیں وہ افغانستان سے پاکستان پیدل جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے آئے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اور الحمدللہ اس میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ انٹیریئر منسٹری نے ایک بارڈر کو مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک بارڈر مینجمنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے، جو کہ نوٹیفائی ہو گئی ہے اور اس کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے جو تمام سٹیک ہولڈر اس بارڈر مینجمنٹ کمیٹی میں موجود ہیں، جو مسائل سامنے آئیں گے ان بارڈر مینجمنٹ کمیٹی کو بھجوا دیا جائے گا، اور وہ مسائل کا حل جو ہے نکالیں گے۔ دوسری بات میں اہم یہاں پر فلور پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ تورخم پہ جناب اسپیکر صاحب تورخم پہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی بھی رش زیادہ ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہاں پر جو ہے ٹریڈ کا جو ہے رش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ صاحب جو ہے وہ خود تورخم بارڈر بھی گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ وہاں پر ایک دوسرا بارڈر ہم نے نیا جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا ہے، جس کو تصوبی بارڈر کہتے ہیں۔ یہ بارڈر جو ہے یہ تورخم سے نیچے 10 کلومیٹر نیچے موجود ہے، جو کہ انشاءاللہ نوٹیفائی ہو گیا ہے۔ بہت جلد جو ہے اس کو بھی آپریشنل کر دیا جائے گا، جس سے یہ لوگوں کی یہ تکلیف بھی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ گلداد خان جناب اسپیکر، ٹو آسک پر کوسچن۔ آنریبل شوکت صاحب نے جو جواب دیا بالکل یہ ناممکن ہے کہ یہاں تک یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ بہت اہمیت کے مالک ہے۔ اگر ہمارے علاقے میں دیکھیں ناوفاس تو اس کا کتنا اہمیت ہے، یہ 2 لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک یہ کہ اس تجارت سے پاک افغان
عوام کو روزگار ملے گا اور دوسرا اس سے امن میں بہتری آئے گی۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاک افغان تجارت پاک افغان تعلقات پہ نہ چھوڑے۔ تجارت پر اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان یا پاکستان میں ایک پٹاخہ بھی پھٹا تو اس وقت تجارتی راستے بند ہوتے ہیں، تو اسی سے امن و امان کا مسئلہ بھی اٹھتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے پہ جو اعتماد ہے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ پچھلے مہینے آپ کی سربراہی میں جو 3 روزہ سیمینار ہوئی تھی، اس میں دنیا نے دیکھ لیا کہ افغانستان کے لوگ بھی تجارت کے لیے آمادہ ہے اور پاکستان کے لوگ بھی۔ یہاں پر ہم زراعت کی بات کرتے ہیں، اب دیکھ لیں زراعت کے ساتھ ساتھ اگر تجارت کو دیکھا جائے تو افغانستان کے ساتھ بہت زبردست تجارت ہو سکتے ہیں۔ اس میں جناب والا سپران منسٹری کا بہت اہم کردار ہے۔ بدقسمتی سے ہانریبل سپران منسٹر پہ ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، وائنڈ اپ کریں جی پلیز۔ لیکن باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جو بارڈر ہے وہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے اور نہ ادھر کوئی وزٹ کیا ہے، تو مہربانی کر کے یہ جو بارڈر ہے ناوفاس، غاخی پاس، غلام خان، خرلاچی، وزیرستان تک جتنا بھی یہ بارڈر ہے یہ کھول لے۔ میں 2 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں، ایک یہ کہ ان میں لوگوں کو روزگار ملے گا اور دوسرا اس سے اچھے تعلقات ہوں گے۔ شکریہ جی شوکت صاحب، شیخ رشید صاحب پلیز۔ شیخ رشید صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ کوئی کم و بیش 4-4.5 لاکھ لوگ جاتے ہیں بائی روڈ۔ میں خود بھی پشین گیا ہوں، تورخم گیا ہوں، اور یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی وہاں بے روزگاری ہوئی ہے۔ 82% جو ہے افغانستان کا بارڈر، 83% فینسنگ ہو چکی ہے، اور اس سے جو تجارت یا آنے جانے کے راستے تھے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی 42%، جولائی تک ایران کا بارڈر بھی ٹوٹل فینسنگ ہو جائے گا۔ اگر آپ رولنگ دے دیں اسپیکر صاحب، 4 دن کا 5 کر دیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ 7 دن کے لیے ٹریڈ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں نے جا کے دیکھا ہے، مینج نہیں کی جا سک رہی۔ اگر آپ نے بہت زیادہ حکم دینا ہے تو آپ 6 دن کر دیں، اس میں 1 یا 2 دن کا ناغہ ہمیں ٹرائی کر کے وقفہ دے دیں آپ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی رولنگ پہ عمل کریں گے۔ کچھ دنوں کے لیے ہمیں 1 دن بڑھا دیں، کچھ فیصلے کے بعد 2 دن بڑھا دیں، 1 دن چھٹی کا کر دیں، ہم آپ کی رولنگ پہ عمل کریں گے۔ جی تھینک یو۔ جی ڈاکٹر حیدر صاحب ٹو آسک ون کوسچن۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے لیے قابل احترام ہے ہمارے منسٹر صاحب بھی اور پارلیمانی سیکرٹری صاحب بھی، لیکن جس طریقے سے ہمیں رسپانس مل رہا ہے انٹیریئر منسٹری سے وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ جناب اسپیکر، کسی ملک کی ترقی اور خود مختاری کے لیے خود انحصاری انتہائی ضروری ہے، اور خود انحصاری کے لیے، اقتصادی خود انحصاری کے لیے تجارت اور صنعت کا فروغ جو ہے وہ اولین شرط ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو آپ کی سرپرستی میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں، میں منسٹر صاحب کی اس میں لانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 30 نومبر کو آپ کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں یونانیمس ڈیسیجن لیا گیا پی ایف جی کے میٹنگ میں، جو کہ ایگزیکٹو کمیٹی، پارلیمنٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، پاک افغان فرینڈشپ گروپ، اور ڈائریکٹ کیا گیا کہ 7 دن پیڈسٹرین موومنٹ جو ہے اس کو بڑھا کے 7 دن تک کیا جائے۔ فالو اپ میں 18 دسمبر کو
دوسری میٹنگ میں کوئی انٹیمیشن نہیں تھی, کوئی کمپلائنس نہیں تھی. دوبارہ ان کو ہدایت جاری کی گئی کہ اس پہ غور کیا جائے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ اس کو لے کے اپنی کیپیسٹی بڑھا کے. جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مسٹر اسپیکر, I need your attention, please. Mr. Speaker, Mr. Speaker, if that matter is more important than this issue, then I want to sit. ڈاکٹر حیدر صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں. آپ مجھے ریٹن میں دیں تاکہ میں یہ اجلاس بھی چلتا رہوں. سر مجھے تھوڑا ٹائم دے گی. اگر وائنڈ اپ کرنے کے لیے مجھے اٹھایا گیا ہے تو پھر تو وائنڈ اپ ہی صحیح ہے, بات ہوئی ہے. لیکن میں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. سر اس کے بعد تیسری دفعہ ان کو انٹیمیٹ کیا گیا, لیکن ڈیف ایئر. کلاسک ایگزامپل آف ریڈ ٹیپزم اینڈ انڈیفرنس to the elected parliament of this country. جناب اسپیکر, اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومتی معاملات انتظامی ذمہ داری ہے, لیکن ڈائریکشن دینا اور ڈیسیجن میکنگ is the task of the political leadership. اگر ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں تو 72 سال سے اسٹیٹس کو نے جو حلیہ بگاڑ دیا ہے, پھر تو اینٹی اسٹیٹس کو کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ تو ہمارا استحقاق مشروع ہوا ہے کہ آپ کی سربراہی میں ایک ہائی لیول میٹنگ جس میں پاکستان کی فیوچر کا سوال ہے, پاکستان کی سیلف ریلائنس کا سوال ہے, اگر اس کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو ایکسرسائز اس پارلیمنٹ کے اندر ہے پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو زخم دونوں اطراف ہیں, جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں, ہم ان زخموں کو بھرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ان کوششوں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے سبوٹاج کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں اور جنہوں نے انٹینشنلی اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے انڈرمائن کیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہو, اور یہ ہمارا استحقاق, اس پورے ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا ہے. آخر میں اس شعر پہ اجازت لوں گا. زدخ پل زڑگی کدا وطن زخمون اوگنڈم غم دا سباوکم کدا نن زخمون اوگنڈم او دل تد تنکو گٹو قاتل مالیار پخپل دے سنگ پدے حال کے دا گلشن زخمون اوگنڈم. ڈیرہ منن. جی شیخ رشید صاحب پلیز. جی ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, جو آپ رولنگ فرمائیں گے 7 دن کی دیں گے, 7 دن کی بھی کریں. اچھا جی ٹھیک ہے. 6 دن کے لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 6 دن کے لیے کھولو, 1 دن کے لیے آپ کر دو. ٹھیک ہے, آپ رولنگ دے دیں. بس رولنگ یہی ہے کہ 6 دن کے لیے آپ رولنگ دے دیں, اناؤنس کر دیں, ہم اس کا کاپی لے لیں. 6 دن کے لیے جو نے یہ اوپن رکھ کے 1 دن کے بیچ چھٹی کرے اور ہمیں انٹیمیٹ کروا دے پھر اس کو. جی آئٹم نمبر اس کے بعد ہے 4, آئٹم نمبر 4 ظہور الدین بابر صاحب.